ایک گنہگار کا عجیب و غریب واقعہ کہ سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی جو گناہوں کے اندر ہر وقت مستغرق رہتا تھا، وہ مر گیا تو وہ بصرہ کے قریب رہتا تھا، مگر جب وہ مرا تو اس کی عورت نے ایسا کوئی آدمی بھی نہیں پایا جو جنازہ اٹھانے میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا معاون بنے، کیونکہ اس کے ہمسائے اس کے گناہ کی کثرت کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ تو اس نے 2 مزدور اجرت پر لیے اور وہ اسے جنازگاہ میں لے گئے، لیکن کسی نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور وہ اسے جنگل میں دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ اس علاقے کے نزدیک پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑا عبادت گزار رہتا تھا۔ عورت جب اپنے شوہر کا جنازہ اٹھوا کر لے گئی تو اس عبادت گزار کو انتظار میں پایا کہ وہ کس انتظار کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ عبادت گزار نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا میں نے اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا، شہر کے اندر ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ زاہد عبادت گزار جو ہے، عبادت کرنے والا جو پہاڑ پر رہتا ہے، وہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے اس لیے کہ فلاں شخص کی نماز جنازہ پڑھائے۔ شہر کے سب لوگ وہاں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اس عبادت گزار کی اقتداء کے اندر اس گناہ گار شخص کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو لوگوں کو اس نیک آدمی کے اس فعل سے سخت حیرت ہوئی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ایک نیک آدمی اتنے گناہ گار آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آیا۔ تو کہا، اس آدمی نے خود وجہ بتائی، نیک آدمی نے، کہ مجھ سے خواب کے اندر یہ کہا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک جنازہ نظر آئے گا جس کا ساتھ صرف ایک عورت ہوگی، تو تم اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو کیونکہ وہ مغفور ہے، یعنی بخشا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر لوگوں کے تعجب میں اور اضافہ ہوا۔ تو اس نیک آدمی نے عورت سے اس مرد کے متعلق دریافت کیا، پوچھا اور اس کی بخشش کے اسباب کی تحقیق کرنا چاہی۔ معاملہ کیا ہے، کیا نیکیاں کرتا تھا؟ لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ بڑا گناہ گار، فاسق، فاجر ایسا ہے، اور ادھر سے بشارت مل رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، جیسا کہ مشہور ہے کہ سارا دن شراب خانے کے اندر اس کا گزرتا تھا اور شراب کے اندر یہ مست رہتا تھا۔ تو اس نیک نے کہا، پھر کوئی نیک عادت اس کی بتاؤ جس کو تم جانتی ہو۔ عورت نے کہا، ہاں 3 چیزیں ہیں جسے میں جانتی ہوں۔ کیا؟ کہ جب صبح کے وقت یہ اپنی مدہوشی سے افاقہ پاتا، ہوش کے اندر آتا تو کپڑے تبدیل کرتا، وضو کرتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا کرتا تھا، پھر شراب خانے میں جاتا اور بدکاری میں مشغول رہتا۔ دوسری بات، اس کے گھر کے اندر ہمیشہ 1 یا 2 یتیم رہا کرتے تھے، ان سے وہ اولاد سے بھی زیادہ مہربانی سے پیش آیا کرتا تھا۔ تیسری بات کہ جب وہ رات کی تاریکی میں نشہ کی مدہوشی سے افاقہ پاتا تو روتا اور کہتا، اے رب کریم، جہنم کے کونوں میں سے کون سے کونے کو میرے اس خبیث نفس سے تو پر کرے گا؟ اپنے آپ کو یہ کہتا، رب کی بارگاہ کے اندر صبح کے وقت یہ کہتا۔ تو وہ نیک آدمی جو تھے، بزرگ جو تھے، عبادت گزار جو تھے، انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو اسی وقت وہ واپس لوٹ گیا اور اس گناہ گار آدمی کی بخشش کا راز کھل گیا کہ ان 3 وجوہات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔